تو رمضان کی کیسا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار رہے. شہر رمضان، اللہ بولے رمضان کا مہینہ، بولے اللہ تعالیٰ الگ کر دیا اس کو جملہ پورا، اس پہ پورا وزن ڈالنے کے واسطے پوری سیٹنگ اس کی ایسی ہے، اس کو الگ کر دیا پورے اس سے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. اب یہ کہیں تفسیر نہیں پڑھا ہے، پڑھتے پڑھتے کھل رہا ہے، الگ ہو گیا ایک دم، لہجہ کھل رہا، توجہ دے تو کھلتا. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، ایسا شروع کرے. الذی انزل فیہ القرآن، کیا سمجھ رہے ہو کون سا مہینہ ہے؟ قرآن اتارا گیا، اللہ نے بات کی، 7 آسمانوں کو پار کر کے جبرائیل آ گئے زمین پہ، دنیا کے چھپے ہوئے راز آشکارا ہو گئے. ایک ایسا کلام دیا گیا جس کو زندگی بھر پڑھتے جاؤ، لوٹ پوٹ ہوتے جاؤ. قرآن کثرت سے پڑھا جانے والا وہ کلام جس کو جتنا پڑھو گے اتنا کھلتا جائے گا. وہ سمندر جس میں جتنا ڈوبو گے اتنے خزانے ملتے جائیں گے. ہر دور کا سبق ملے گا، ہر لیول کے انسان کے لیے اس کے لیول کی رہنمائی ملے گی. اس کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. قرآن کے معنی کیا ہے؟ ایک وقت پڑھ کے چھوڑنا نہیں. قرآن جس کو پڑھتا ہی چلا جائے آدمی، وہ چیز کو بار بار پڑھتے چلے جائیں. ایک ایسا پیاس کی ڈلی دے رہا ہوں، چھلکے نکالو، چھلکوں میں چھلکے نکلتے چلے جائیں گے. ہر دور کا علم نکلے گا، ہر انسان کے لیے رہنمائی نکلے گی، ہر درد مند کے لیے درد کا مداوا نکلے گا، ہر پریشانی ہر گتھی کی سلجھاؤ اس میں ملے گا. پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے چلے جاؤ. کیا نام رکھے اللہ تعالیٰ قرآن کا، کیا پیارا نام ہے. وہ چیز جس کو پڑھتے چلے جانا ہے، رکنا نہیں ہے کبھی بھی، جو کبھی پرانا نہیں ہوتا. دنیا کی کتنی بھی اچھی سے اچھی کتاب ہے، بہت خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے، بہت اس کے اندر اچھے مضامین ہیں، بہت اچھا لہجہ ہے. اب ایک بار پڑھیں گے واہ کتنی اچھی ہے، اور ایک بار پڑھیں گے واہ کیا مزہ آ رہا، اور ایک بار پڑھیں گے واہ کیا مزہ، اور ایک بار پڑھیں گے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ بور ہو جائیں گے، بہت پڑھ لیا ہوئی. بس فلمیں جو ہے دیوانے لوگ جو ہے 10 20 مرتبہ دیکھتے تھے. پہلے فلم دیکھنے کا بڑا جنون تھا لوگوں کو. عید ہو تو عید کی نماز پڑھ کے جا کے فلمیں دیکھ کے آتے، سب جا کے دیکھ کے آتے. کوئی ایک عید کا ایک خاص آئٹم، کوئی رشتہ دار آیا، کوئی بہن بھائی صاحب آئے، وہ تو اب وہ ایک اچھی ڈش جیسا نا، ویسے جا کے ایک فلم دیکھ کے آئیں گے. گھر والے فلم دیکھ کے آئے تو ایک دور تھا ہمارے ہندوستان میں. کئی ایک ہی دن میں پورے شو دیکھ کے آتے تھے بعض، ایک ہی فلم کو بار بار دیکھتے تھے. لیکن قرآن جیسی کوئی فلم نہیں ہے جس کو زندگی بھر پڑھو پھر بھی نیا چلے گا. دنیا کی ہر فلم 10 بار دیکھو 20 بار دیکھو، ہمیشہ نہیں دیکھ سکتے، بور ہو جاتے. لیکن قرآن وہ ہے جس کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوتی. پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، ہر بار اس میں قند مکرر نیا مزہ. لا تنقضی عجائبہ، حضرت علی کی روایت ہے تفسیر سے، بڑی حدیث کہ وہ ہے جس کی عجوبے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، اس میں سے عجوبے نکلتے چلے تھے. لا یشبع منہ العلماء، علم کے ذوق رکھنے والے کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے. جتنے مرتبہ ڈبکی مارو نیا بکرا، ڈبکی کوئی بکرا، نیا علم، نئی تازگی. پھر میں آگے چلے جا رہا ہوں، بہت دور گئے تو مشکل ہوتی. میں قرآن کا ترجمہ کرنے جا رہا تھا. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. کیا پیار سے رمضان کا مہینہ آیا. لہجے کو سمجھ کے پڑھنا، ڈوب کے پڑھنا قرآن. الذی انزل فیہ القرآن، بندو یہ وہ مہینہ ہے جب کہ قرآن آسمانوں سے اترا. کتنا سفر کر کے آیا. بعض صورتیں ایسی نازل ہوئی کہ ان کی حفاظت کے لیے یا ان کے استقبال کے لیے لاکھوں فرشتوں کا جلوس چل رہا تھا. سورہ انعام ایسا استقبال.
اور قرآن آنے سے پہلے آسمانوں پہ جہاں جہاں دروازے سب فکس کر دیے گئے تھے، جہاں جہاں جنات جا کے، جادو والے جا کے، یہ سب علوم والے جا کے چوری کرتے تھے، وہ پورے پہلے جنات پریشان، کیا ہو گیا آج کل آسمانوں میں کہیں راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ سورہ جن میں ہم لوگ بہت دن سے بول رہے تھے کیا بات ہے، آسمانوں پہ جا رہے رسول لینے کے لیے، کہیں کچھ ہے ہی نہیں، پورے پہرے ہیں ہر طرف، کیا تو بھی ہونے والا ہے۔ اتنے پہروں میں، اتنی حفاظتوں کے بعد محفوظ اللہ کا کلام نیچے آیا، الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، انسانوں کے لیے راستہ کھول دینے والا، راستہ بتا دینے والا، سچائیاں کھول دینے والا۔ اور کیسا کھولنے والا؟ وبینات من الہدی، گول مول بات نہیں، بینات دلائل ہے، پورے واضح راستہ، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ جہاں جہاں انسان بھٹکے انسانیت کی تاریخ میں، وہ پوری چیزیں واضح کر دی گئی، کوئی بھٹک ہی نہ سکے۔ والفرقان، کسوٹی بن کے آیا ہے، کوئی بھی چیز کو لا کے گھس کے دیکھے، سننا نقلی ہے اصلی ہے، اس کو بولتے ہیں کسوٹی۔ ہم کسوٹی دے دیے، اب آئندہ تم کو کبھی بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی فلسفہ آئے، کوئی علم آئے، کوئی لال بھجکڑ آئے، کچھ کوئی کتاب آئے، کچھ بھی آئے، کوئی بولے کہ مجھے دیوڑ آ کے بول رہا بولے، کوئی بولے کہ آ کے فلاں دیوتا آ کے بول رہا بولے، کچھ بھی بول رہا ہے، یہ کسوٹی پہ گھس کے دیکھو، بس جو اس کے موافق ہے وہ حق ہے، اس کے باقی نہ حق ہے۔ قرآن آج تک امت کو جوڑ کے رکھا، قرآن نہیں رہتا تو یہ دین کہیں بھی غائب ہو جاتا تھا، کتنے کی مذہب بن جاتے تھے۔ قرآن پکڑ کے رکھا پوری امت کو، کتنے فرقے ہیں، کتنے مسلک ہے، کتنے ملک ہے، کہاں کہاں نہیں ہے مسلمان، کتنے صدیوں سے ہے۔ 50 سال میں دنیا بدل جاتی، معلوم ہے، زبان بدل جاتی، محاورے بن جاتے، سبھی بدل جاتے۔ آج سے 100 سال پہلے کی اردو آپ کو سامنے بولے تو آپ حیران ہو جاتے، کون سی زبان ہے کہ اردو چلتی، وہ 100 سال کے بعد اس کا مکھڑا بدل جاتا۔ 1500 سال ہو گئے، کتنی قومیں آئی غائب ہو گئی دنیا سے، کتنے نظریے آئے غائب ہو گئے، لیکن پورے عالم میں امت کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے قرآن۔ اتنا واضح ہے، کتنے فرقے بنے، کتنے فلسفے بنے، قرآن پکڑ کے بیٹھ گیا سب کو، حق کو پکڑ کے بیٹھ، حق کو مکس ہونے نہیں دیا قرآن۔ بینات من الہدی والفرقان۔ ارے بندو کتنی بڑی دولت مل گئی، سمجھ رہے، قیامت تک گمراہ ہونے سے محفوظ ہو گئے، نئے نئے مذہب میں مکس ہونے سے محفوظ ہو گئے، حق اور باطل میں کنفیوز ہونے سے محفوظ ہو گئے۔ ایسا قرآن دیا ہوں میں تم کو، تو اتنا بہترین علم لا، انسان کو فرشتہ بنانے والا، فرشتے سے بھی آگے بڑھانے والا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مٹی کے پتلے کو، سڑی مٹی کا پتلا، انسان گندے پانی سے پیدا ہوا کیڑا، اس انسان کو قرآن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی محفل میں لے جا کے بٹھاتا، اللہ کی محفل میں بیٹھنے کے قابل بنا دیتا، اس پاکیزہ ہستی کے دیدار کے قابل بنا دیتا، اس پاکیزہ ہستی کی رفاقت کے قابل بنا دیتا، بہترین صفات کا مجسمہ بنا دیتا، ہر ناپاکی سے پاک بنا دیتا، ہر پستی سے اٹھا کے بلند سوچ، بلند فکر، بلند جذبات، بلندیوں پہ پہنچا دیتا۔ ایسا قرآن تم کو ملا ہے، ایسا ہیرا تم کو ملا ہے، ایسی دولت تم کو ملی ہے، ایسی سائنس تم کو ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے؟ اس مہینے میں ملی ہے، اسی مہینے میں پی جاؤ اس کو،
اسی مہینے میں یہ پورا علم، یہ پوری برکت، یہ پوری اتار لو اپنے اندر، اسی میں انسان سے فرشتے بن جاؤ، نفس کو پورا کچل کے نچوڑ کے پھینک دو۔ اتنا اچھا قرآن ملنے کے بعد دیر نہیں کرنا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب یہ مہینہ رمضان کا، قرآن کا مہینہ آئے تو ہر آدمی اپنی اصلاح کے واسطے فوراً روزے شروع کر دو، اپنی ٹریننگ شروع کر دو۔ فلیصم، صوم کس کو بولتے ہیں؟ ٹریننگ کو بولتے ہیں، فوجی ٹریننگ کو بولتے ہیں صوم۔ کیا الفاظ کا استعمال ہے قرآن میں! قرآن آنے سے پہلے صوم کے معنی روزہ تھوڑی تھا، روزہ تھا ہی نہیں، تو روزہ کا نام کیسے رہیں گا؟ صوم کے معنی ہے عام جنگلی گھوڑے کو ٹریننگ دے دے کے فوجی گھوڑا بنانے کا کو بولتے صوم۔ فوجی گھوڑا اشارے پہ آگے پیچھے دائیں بائیں، مالک کی مرضی سمجھتا، جنگ کا موڈ سمجھتا۔ ایک جانور کو ایک ڈسپلن والی ہستی دینے والا جو عمل ہے وہ ہے صوم۔ تو بولے تم کو جنگلی سے فرشتہ بنانے کے واسطے قرآن آیا تو رمضان میں یہ مشق شروع کر دو۔ انسان کے وجود کی اصل پہچان اور کیا ہے؟ کھانا، پانی، عورت۔ انسان کا وجود اسی سے، کھانا ہے، پینا ہے، اس سے خود اپنا جسم باقی رہتا، پھر عورت ہے تو آگے بچہ پیدا ہوتا۔ کھانا، پینا، عورت، وہی وجود کی بنیاد ہے، وہی سارے گناہوں کی بنیاد ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ بنیاد سے پکڑ کے یہاں سے تربیت شروع کرو اپنی۔ کھانے پہ کنٹرول، پانی پہ کنٹرول، شہوت پہ کنٹرول۔ تو یہ تم کو جنت کا نسخہ ملا ہے، تو اس مہینے میں کیا کرو؟ فوراً جنتی بننے کی مشق شروع کر دو۔ روزے دن بھر اپنے نفس کو کچھ لو، پریکٹس کرواؤ، اور راتوں میں کھڑے ہو کے وہ اللہ کا کلام پڑھو جس میں پورا نسخہ لکھا ہوا ہے۔ پورا قرآن پڑھو رمضان میں۔